الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله عز وجل في القرآن الحكيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان لأحد منهم حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درس القرآن والحديث الآن عن السحر وحكم الساحر. آج کا درس قرآن درس حدیث اس بات پہ کہ جادو کس سے کہتے ہیں، جنات کیا ہیں، کیا جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جادوگر کتنا اثر کر سکتا ہے، کیا جادوگر بندے مروا سکتا ہے، کیا جادو سے گھر میں تباہی ہو سکتی ہے، کیا جادو سے میاں بیوی میں طلاق بھی ہو سکتی ہے، کیا جادو سے جانیں بھی ہلاک کی جاتی ہیں، اور یہ سب کیا ہے، اس پر درس قرآن درس حدیث کو بہت اہم کنٹینٹ ہم اس پہ لے گئے ہیں جمعے کو۔ اس میں کافی توہمات لوگوں میں اور غلط مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، غلط فہمیاں ہیں اور غلط بات اس بارے میں لوگوں میں غلط ہوئی ہے۔ آج ہم خصوصیت کے ساتھ اس موضوع کو لے آئے درس قرآن درس حدیث کا۔ الحمدللہ ہر جمعے میں درس قرآن درس حدیث کا سلسلہ ہوتا ہے اور ہم نے الحمدللہ 3 سال ہو گئے کبھی قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات نہیں کی اور دلائل قویہ سے الحمدللہ بات کی اللہ کی کرم سے۔ سب سے پہلے قرآن کی رہنمائی لیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا۔ بہت دلچسپ بھی ہے اور بڑی اہم باتیں بھی ہیں۔ خلاق عالم جل شانہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ بنی اسرائیل جو تھے اس دور کے جو لوگ تھے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جو ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے زمانے میں، جو ان کے زمانے میں شیاطین جادو پڑھتے تھے، لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ خلاق عالم جل شانہ فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ بڑی اہم بات اس پہ بیان ہوگی، توجہ کے ساتھ سماعت رکھیے گا۔ فسر المفسر الشہیر المفسر المحدث المحقق المؤرخ جلال الدین سیوطی الشافعی فی تفسیر در المنثور، عظیم الشان مفسر محدث محقق اور مؤرخ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی اپنی تفسیر در منصور بالمحفور، تفسیر بالمعصور، یہ قرآن کی وہ تفسیر ہے جو قرآن کی تفسیر حدیث سے کی گئی ہے۔
یعنی قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ کی گئی ہے. اس کو تفسیر ماثور در منصور علامہ جلال الدین شافعی کی. اس آیت کی تفسیر میں احادیث مبارکہ لائے ہیں. اخرج احمد بن منصور وابن ابی حاتم والحاکم فی المستدرک وصححہ. اس حدیث باب کو وسفیان بن عیینہ، اس حدیث باب کو عظیم شان رد سفیان بن عیینہ ابن ابی حاتم اور سعید بن منصور اور اس طرح امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا. وصححہ، اور اس تفسیر کو جو حدیث میں پیش کی، حدیث جو لائے ہیں فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی شاہ کی تفسیر بالحدیث کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ کر رہے ہیں. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امام الفصیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قال فرماتے ہیں. اب اس آیت کی تفسیر شروع ہے کس کی؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی اس زمانے کے لوگ بنی اسرائیل سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے، جو شیاطین پڑا کرتے تھے، جو کام شیاطین کرتے تھے جادو والے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. یہ حدیث عبداللہ ابن عباس سے مر کے سارے روایت کر کے فرماتے ہیں اسی فرمان علی شان میں کہ انہوں نے کیا کیا. اس کی تفسیر میں حدیث میں فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الشیاطین یسترقون السمع من السماء. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ شیاطین جو جن ہیں یہ آسمانوں سے خبریں چوری چھپے سننے جاتے تھے، جیسا قرآن میں بھی اس کو بیان کیا گیا. اور آپ شہاب ثاقب آسمان پہ دیکھتے ہوں گے، روشن ستارہ ایسے روشن ہو کے ختم ہو جاتا ہے، دمدار جو ہوتا ہے، یہ انہی شیاطین کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ شیاطین وہاں پہ آسمانوں کی فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے تھے، تو یہ وہاں سے سن کے آتے تھے. جب وہ یہ وہاں سے سن لیتے تھے فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُهُمْ مِنْ كَلِمَةٍ الْحَقِّ، اور جب یہ آسمانی خبروں میں سے فرشتوں کی کوئی سچی بات سن لیتے تھے كَذَّبَ عَلَيْهَا أَلْفَ كَاذِبَةً، تو اس کے ساتھ 1000 جھوٹ ملا لیتے تھے. توجہ کیا سمجھ جائے، اس کے ساتھ 1000 جھوٹ ملا لیتے تھے. فَأَشْرَبَتْهَا قُلُوبَ النَّاسِ فَاتَّخَذُوهَا دَوَاوِينَ، تو لوگوں کے دل میں یہ بات گھر کر گئی، لوگوں کے دل میں جم گئی، لوگوں کے دل میں جما دیا. تو بڑی کام کی چیز ہے، لوگوں نے اس کے رجسٹر بنا لیے. توجہ رکھنا، وَاتَّخَذُوهَا دَوَاوِينَ، لوگوں نے اس کو بنا لیا رجسٹروں میں لکھتے گا. یہ تو بڑے کام کی چیز ہے. فَأَطْلَعَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ سُلَيْمَانَ ابْنَ داؤد علیہ السلام، تو اللہ جل شانہ نے یہ بات سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو بتائی کہ تو ایک قوم اس چکر میں پڑ گئی ہے، یہ قوم جادوؤں کے چکر میں پڑ گئی اور جادو سیکھنے کے چکر میں پڑ گئی. اللہ جل شانہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعوت فرمائی، مطلع فرمایا، آگاہ فرمائی، یہ قوم یہ کر رہی ہے. فَأَخَذَهَا، تو کیا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی کتابیں لے لی، ساری کتابیں لے لی. فَقَذَفَ تَحْتَ الْكُرْسِي، فَقَذَفَ تحت الکرسی، تو اپنی کرسی جو جس تخت پہ وہ بیٹھتے تھے اس تخت کے نیچے اس کو دفن کر دیا، دفن کر دیا. اب وہ دفن ہو چکے. فلما ماتا سلیمان بن داؤد علیہ السلام، جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام مثال فرما گئے، آپ کی وفات ہو گئی، مثال فرما گئے. اخرجہ الشیطان اخرجہ الشیاطین تحت الکرسی، تو شیاطین جن تھے انہوں نے آپ کے اس تخت کے نیچے سے جو کتابیں دفن تھی ان کو وہاں سے نکال لیا، ان کو باہر نکال دیا. ثم قام الشیطان علی طریق، تو کیا ہم کیا کرتے تھے، شیطان راستوں پہ کھڑے ہو جاتے تو کیا کہتے، قال، اور یہ کہتے، ھذا کنز الذی، ھذا کنز سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کا وہ خزانہ ہے، الذی، یہ ان کا وہ عظیم الشان، الذی لا کنز لأحد مثل کنزہ، کہ سلیمان جیسا خزانہ جو کسی کے پاس نہیں ہوتا، اسی جادو کی، اسی جادو ہے، یہ ہم نے باہر نکال کے لے آئے کتابیں.
اور سلیمان علیہ السلام کی مملکت ہواؤں پر، آپ کی حکمرانی پرندوں پر، شیاطین جنوں پر، انسانوں پر، یہ جو ان کی حکمرانی تھی انہی کے جادو کی وجہ سے تھی، نعوذ باللہ، جس کو اللہ نے قرآن میں سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے، چونکہ اللہ نے ان کو قابو میں دے دیا تھا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ لَهُ يُوزَعُونَ کہ سلیمان علیہ السلام کے اللہ فرماتا ہے قبضے میں دے دی گئی، اختیار میں دے دی گئی، جنود میں الجن والانس، انسان اور جنوں کے لشکر، والطیر اور پرندے بھی ان کے قابو میں دے دیے گئے، ہم لوگ یوزن، اور آپ کی طاعت پہ وہ چلتے تھے، آپ ہوا پہ تخت رکھتے تھے، حکم ہوا کو دے، ہوا کا تخت لے جاتی تھی۔ وہ شیطان کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہوا پہ تخت پہ اڑتے تھے، جتنی ان کی حکمرانی تھی، شیطان ان کے تابع تھے، پرندے اور ان کے تابع تھے، سب چیز ان کے تحت تھی، وہ سب کی سب جو ان کی حکمرانی ہوتی تھی نا، اس جادو کے زور پہ ہوتی تھی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ ہے فانزل اللہ حاضر عذر سلیمان، اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور سلیمان علیہ السلام کا عذر بیان کر دیا اور فرمایا وما کفر سلیمان۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت اس جادو کی وجہ سے، یہ پرندے ان کی طاقت میں تھے، جادو کی وجہ سے شیاطین انسان اور جن بھی ان کے تحت تھے، ہواؤں کو تخت پہ لے کے چلتی تھی، اللہ فرماتا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے جادو کر کے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ جادو سیکھنا کفری ہے تو کافر ہو جائے گا، سیکھنے والا، سکھانے والا، کرنے والا، کروانے والے سارے دار اسلام سکھا رہے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اسی کا چکر چل رہا ہے، جادو ہو گیا ہے، جادو کر دیا، ادھر سے تمیز لاؤ، ادھر سے تمیز لاؤ، ادھر کی دکانیں چلی، لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں، بڑا زور چل رہا ہے، تعویذات کرو، تعویذات اس پہ، بھائی اس طرح ہوتا تو ہر ایک اسے ختم کر دیتے، اس طرح بھی نہیں ہے کہ ہر ایک تعویذوں کے زور پہ گھروں کے گھروں جاڑ سکتے، اس طرح نہیں ہو سکتا، آگے آیتوں میں اضافہ آ رہی ہے۔ لیکن یہ جو بنی اسرائیل جس چکر میں پڑ رہے تھے، آج کی قوم کس چکر میں ہے، موازنہ کریں نا، وہ سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں قوم اسی چکر میں پڑی تھی، انہوں نے اس دور کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا، نبی کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا، جادو کے پیچھے میں چکر میں، جادو سیکھے وہ ہواؤں پہ چلے، لوگوں پہ حکمرانی کرے، پرندے قبضے میں آ جائیں، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ کفریات سیکھے تھے، تو اللہ نے رد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر جادو کر کے کفر نہیں کیا، یہ شیاطین کافر تھے، جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو جادو اترا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت و ماروت پہ، جو جادو اترا دو فرشتوں پہ، ہاروت و ماروت پہ، بابل کے مقام پہ، اللہ فرماتا ہے وما یعلمان من احد، وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے، حتی یقولا انما نحن فتنہ، جب تک وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نری آزمائش ہیں، فلا تکفر، جادو سیکھ کے کفر نہ کر، ہم نری آزمائش ہیں، ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم نری آزمائش ہیں، جادو سیکھ کے کفر نہ کر، یہ کھلے عام کہتے تھے۔ اور اللہ جل شانہ آگے فرماتا ہے اسی آیت کے آگے وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، اور اسی جادو کے زور پہ وہ کیا کرتے تھے، وہ جو سیکھتے تھے ان سے، وہ کیا کرتے تھے، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، وہ لوگوں کا کام یہ تھا کہ میاں بیوی میں اس کے ذریعے جدائی ڈالتے تھے، اس کے ذریعے جدائی ڈالتے تھے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اخرون احدہما عن الاخر، ایک کو دوسرے سے الگ کرتے تھے۔ قرآن کی اس نص پرتی شریعت سے معلوم ہوا کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں طلاق ہو سکتی ہے، بڑی اہم بات ہے، ہوتی ہے۔ جادو کے ذریعے گھر میں تباہی ہو سکتی ہے، جادو کے ذریعے گھروں میں گھر اجاڑے جا سکتے ہیں، اور جادو کے ذریعے میاں بیوی میں طلاق اور فساد ڈلوائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے سنا وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا
ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ سیکھتے ہیں ان سے وہ حق جس کے ذریعے وہ میاں اور بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اس آیت کو مکمل طور پہ سن لیں، اللہ کے عالم جل شان فرماتا ہے وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ، یہ کسی کو جادو کرنے والے اس طرح نقصان دینے والے نہیں ہیں مگر اللہ کا ارادہ ہوگا تو نقصان دیں گے۔ یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ کا ارادہ نہ بھی ہوتا تو پھر کائنات میں لوگ کسی کو چھوڑتے نہیں، پھر تو لوگ حکمرانی کے چکر میں ایک دوسرے حکمران سیاستدان کو ایک منٹ میں جادوگر خرید کے اس کو دوا کر دیتا، ساری سلطنت لوٹا دیتا۔ اس طرح نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ارادہ ہوگا تب وہ اثر ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ ہوگا۔ اب اللہ کا ارادہ ہے تو ہم مسلمان ہیں، اللہ کا ارادہ ہے تو کافر بھی موجود ہے، اللہ کا ارادہ ہے تو نیک بھی ہیں اور برے بھی موجود ہیں، یہ اللہ کے ارادے سے سب چل رہا ہے، کیا کرنا۔ لیکن اللہ کفر سے راضی نہیں ہے اور اللہ جادو سے راضی نہیں ہے، یاد رکھ، اللہ نیکی سے راضی ہے، اسلام سے راضی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلامی منتخب کیا، اللہ کے دین اسلامی پسندیدہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا ارادہ اور ہے، رضا کچھ اور ہے، مشیت کچھ اور ہے، یہ تینوں چیزیں اللہ کی صفات ہیں، اس کی مرضی۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے دین کی خدمت کے جس کو چن لے، یہ اس کی چاہت ہے، جو چاہے۔ وَیَہْدِی الیہ من یُنیب، اور اپنے راستے کی طرف ہدایت وہ قانونی قدرت جو ہے اس کو دیتا ہے جو راستے کا تلاشی ہو، جو طلبگار ہو، جو ہدایت کے لیے بھاگنے والا ہو، کوشش کرنے والا ہو، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، یہ قانونی قدرت ہے، یہ فرق ہے تینوں میں۔ اب اللہ کے ارادے کے بغیر کسی کو نقصان دینے والے اللہ یہ فرماتا ہے، اور آگے فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ جو سیکھ رہے ہیں جادو سیکھتے ہیں وہ ان کو نقصان دیتا ہے، نفع نہیں دیتا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ نے فرمایا کہ وہ جو جادو کا کھیل کھیل رہے ہیں اس کو سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں اور لوگوں کے گھر تباہ کرتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی برا سودا یہ خرید رہے ہیں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش حقیقت میں اگر اس کو جان لیتے تو ایسا نہ کرتے۔ یہ ہے، اب یہ مکمل یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی۔ اب یہ جو سارا جادو کا کھیل تھا یہ شیاطین کا تھا، اور شیاطین یہ جادو سیکھتے تھے، اور آگے وجہ کیا تھی اس کی وجہ آگے، اور اخرج النسائی، امام نسائی نے اپنی سنن میں اس کو نقل کیا، سرکار مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو آگے الفاظ ہیں اس حدیث میں بیان کیا گیا، کانا آصف کاتب سلیمان علیہ السلام یعلم الاسم العظم، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو کاتب یعنی لکھنے والا تھا، کاتب جو رکھا ہوتا لکھائی کرنے والا، وہ اسم اعظم کو جانتا تھا، اسم اعظم کیا ہے، اس اعظم کے آسمان پر کیسے جاتے ہیں وہ نیچے کہتے ہیں، بٹ اسم اعظم وہ جانتا تھا، اور وہ جو بھی عمل کرتا وَكُلُّ مَا يَعْمَلُ وَكُلُّ مَا يَعْمَلُ إِلَّا بِأَمْرِ سلیمان علیہ السلام، اور جو بھی وہ کرتا تھا لکھتا تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے کرتا تھا، اپنی طرف سے کرتا نہیں، وہ سب کا سب سلیمان علیہ السلام کے حکم سے لکھتا جاتا تھا، کرتا تھا، اور جب وہ کرتا تھا تو اس نے کیا کیا فَيُدَفِّنُهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ، سلیمان علیہ السلام کی کرسی عرش کے نیچے، تخت کے نیچے اس کو دفن کر دیا۔ فاخرج الشیاطین، شیاطین نے جب انہوں نے مثال فرمایا سلیمان علیہ السلام، انہوں نے وہ نکالی کتابیں، اور کیا کرتے تھے شیاطین نے، جنہوں نے کیا کیا اس میں جو ان کے لوگ تھے ان کا حال یہ تھا کہ اس میں ہر 2 سطروں کے بعد جادو و کفر لکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہے سلیمان علیہ السلام کی وہ تعلیمات جس کے ذریعے لوگوں کو سکھاتے تھے اور حکومت کرتے تھے۔ تو اللہ نے رد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو سیکھا یا کر کے لوگوں میں کفر نہیں کیا، یہ شیاطین جن تھے جو جادو کرتے تھے کفریہ جادو، تو اللہ نے اس کو کفر ہی فرمایا۔ اب یہ فرق ہے کہ جتنا جادو لحاظ سے ہوگا اسی طرح سے حکم ہوگا، اگر جادو میں کفریات ہیں
یعنی وہ جادو جو لکھا گیا ہے اس میں کفر ہے، تو لکھنے والا، دینے والا، لینے والے سارے دار اسلام سے خارج و کافر ہو جائیں گے۔ یہ جو آج کام چل رہا ہے نا، جادوؤں کے بڑے بڑے کام چل رہے ہیں، تعویذات کرو، اس کو تباہ کرو، اس کو تباہ کرو، اس کو تباہ کرو، اور کفریات والے کر بھی رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، بہت گندی چیزوں سے لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ معاشرے میں جادو کے اثرات، تو قرآن کا فیصلہ ہے، تو جادو کے اثرات تو ہوتے ہیں، جادو حق ہے، تو اس کے ذریعے جو تباہیاں مچاتے ہیں ان کا آخر میں تو کچھ حصہ ہے نہیں۔ اور اگر اس جادو میں کفریات لکھے گئے ہیں تو لینے والے، دینے والے، لانے والے، اس پہ راضی رہنے والے سارے دار اسلام سے کھا رہے ہیں، اگرچہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے رہیں، اگرچہ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں، اگرچہ سارا دن تلاوت کرتے رہیں، اگرچہ ہر سال حج کرتے رہیں، اگرچہ غریبوں کی مدد کرتے رہیں، اگرچہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں بھی دے دیں، جب تک اس جادو کے کفر سے توبہ نہیں کریں گے وہ کافر ہی رہیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ ان تعویذات والوں کی دکانیں تو ہم نے چلا رکھی ہے، سال میں تعویذ دیں کیوں بھائی؟ ہر مرض جادو کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بیماریاں آتی ہیں، انسان ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، اس کا دوا بھی سنت ہے، دم بھی سنت ہے، دوا بھی سنت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بھی گھر مسئلہ ہوا اس کی وجہ جادو ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کوئی گھر میں مسئلہ ہو جی فلاں نے تعویذ کی ہے، یہ بدعقیدگیاں ہیں، اس طرح نہیں ہوتا کہ جو بھی مسئلہ ہو جی تعویذ کی ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہر ایک کام تعویذ سے چل رہا ہے، ساری دنیا تعویذات سے چل رہی ہے۔ مدبر حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ مان ہے تو اندازان سے خارج ہو جائے گا کہ سارے کام ویسے ہی چل رہے ہیں، خود بخود تعویذوں پہ چل رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ گھر میں آنے والی مصیبتیں آزمائش بھی ہوتی ہیں، گھر میں آنے والی مصیبتیں گناہوں کے سزا بھی ہوتی ہیں، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس وجہ سے پہنچے جو تمہوں نے غلط کام کی ہے، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، گناہ ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت کچھ تو وہ معاف کر دیتا ہے کسی پہ تمہیں پکڑتا ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، خشکی میں، تری میں، جہاں بھی فساد برپا ہوتا ہے، تباہی مچتی ہے، سیلاب آتے ہیں، اوپر نیچے زمین، زلزلے آتے ہیں، الٹ دیجیے، تو یہ فرمایا بما کسبت، یہ لوگوں کے گناہ ہیں، اور کچھ ویسی خرابیاں ہیں اور کچھ گناہ ہیں، تو کچھ آزمائشیں بھی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جہاں بھی فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ جانوں کا کمی دے کے، کچھ معوجات کی کمی دے کے، مالی فائنینشیل نظام تنگ کر کے، ہر لحاظ سے ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ دشمنوں کا خوف ڈال کے بھی تمہیں آزمائیں گے، جانوں کی کمی سے۔ تو اللہ فرماتا ہے فبشر الصابرین، حبیب خوشخبری سنا دو مومنین کو۔ تو مختلف چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی گھر حادثہ ہوا اس کی وجہ تعویذ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط مس انڈرسٹینڈ ہمارے معاشرے بہت توہمات میں دب گیا ہے معاشرہ، یعنی توہمات کے اندر لت پت ہو گیا ہے معاشرہ، جو بھی عمل ہوتا ہے وہی سمجھتے ہیں کہ یہ جادو ہوا ہے، یہ تعویذات ہوئے ہیں، اس طرح ہوتے نہیں ہوتا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو شیاطین سیکھتے اور سکھاتے تھے، یعلمون الناس سے، یہ لوگوں کو سکھاتے تھے، تو یہ اللہ نے فرمایا کفر ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اللہ فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیاطین کافر ہوتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، انہوں نے کفر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں سکھاتے تھے، وہ اللہ کے احکام سکھانے آئے تھے، اور قوم نے کتاب اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات پیچھے چھوڑ دیے، سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات کو پیچھے دو، پڑھ کے جادو کے پیچھے ہو، شیاطین ان کو سکھاتے تھے، وہ کرتے تھے۔ کیا بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، یہ چیزیں بس گئی ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سختی سے رد بھی فرمایا۔ اب حدیث صحیح سن لیں تو انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ کما رواه البخاری والمسلم فی صحیحین، اس حدیث پاک امام بخاری امام مسلم نے صحیحین میں نقل فرمایا، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرماتی ہیں، سال اناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکہان، فرماتی ہیں لوگوں نے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجومیوں، جادوگروں اور کاہنوں کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کیا ہے،
ہوا آتا ہے یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم لیسوا بشیء، توجہ رکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کو سینے میں جگہ فرمایا انہم لیسوا بشیء، نکرہ فرمایا، نفی کے سیاق کے کلام، فرمایا یہ کوئی شے نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو سلیٹیں لے کے بیٹھے نا بازاروں میں، فٹ پاتھوں میں جاتے ہیں نا، سلیٹیں لے کے بیٹھے آئے آپ کا سیچا بناتے ہیں، آتا ہے وہ تو بیٹھے فٹ پاتھ پہ اور آپ کو چاند پہ بٹھانا چاہتا ہے۔ لوگوں کا عقل تو دیکھیں نا، جو خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے وہ آپ کو پتھر کے انگوٹھی ڈال کے ہیرے ڈال کے ناک ڈلوا کے آپ کو چوتھے آسمان پہ پہنچانا چاہتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ خود کیوں بیٹھے فٹ پاتھ پہ؟ وہ تو خود اس کو اوپر چاند پڑنا چاہیے تھا، وہ ایک ناک ڈال کے، ناک ڈالنے سے آگے اگر چاند پہ پہنچتا ہے تو اور ناک وہ خود ڈلوائے، اس کے پاس تو پوری وہ پیٹی پڑی ہوتی ہے نگوں کی، اس میں ہر قسم کے ناکے سارے پہن لے گلے میں ڈال دیتے پھر وہ آسمان پہ اڑ جائے، لیکن وہ تو نہیں اڑا، وہ بیٹھے فٹ پاتھ پہ روتا مرتا، جو خود فٹ پاتھ پہ مر رہا ہے۔ اس قوم کا حال دیکھیں، اسی کے پاس جائیں گے جی نگ دیں، اچھا سا نگ نکالے جو میرے ساتھ مل جائے نا تو میرے کام سیدھا ہو جائے۔ بھائی نگ تمہاری قسمت ہے، اللہ نے جو قسمت رکھی ہے وہی ملے گی، نگوں سے قسمت بنتی ہے۔ اور ایسے بے وقوف بیٹھے ہوتے لوگ آگے بے وقوف بن رہے ہوتے، وہ خود پار میں بیٹھا ہے دے نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ نجومی۔ آج ہمارے معاشرے کی بدعقیدگی دیکھیں، ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، بدقسمتی دیکھیں، یہ ہے اہل سنت۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم لیسوا بشیء، یہ کوئی شے نہیں ہے۔ اب صحابہ نے کوشچن کر دیا، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا اہم سوال آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہم یحدثون احیانا بالشیء یکون حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعض اوقات کوئی بات کرتے ہیں کسی شے کے بارے میں یکون حقا اور وہ بالکل سچ ہو جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی شے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اب یہ سوال بڑا اہم تھا اور آج کے ہمارے معاشرے کے لیے سوال، ہر ایک کا سوال ہے، اس کا جواب حدیث میں آگے آ رہا ہے۔ بھئی یہ کیا بات ہے؟ کبھی کبھی کسی شے کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں اور یکون حقا بالکل سچ ہو جاتی ہے، اور آپ فرمائیں انہم لیسوا بشیء، کوئی شے نہیں ہے۔ اب یہ سوال اسی وجہ سے تھا صاحبہ کہ یہ کیا ہے، وہ کرتے ہیں سچ بھی ہو جاتی ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریپلائی فرمایا نا، جواب ذرا توجہ رکھو، فقال تو ارشاد فرمایا، توجہ رکھنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجن، یہ جو کبھی کبھی وہ کہتے ہیں تو منوان سچ ہو جاتا ہے، یہ وہ سچ ہے جو یہ شیاطین جن فرشتوں کی باتیں سن آتے ہیں، یخطفها الجن، اچک کے لے آتے، فرشتے جب بات کرے جا کے سننے جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آسمان پہ شہاب ثاقب، رات کے وقت دیکھتے رہتے ہوں گے آپ، روشن ستارہ ایسے چلتا ہے آگے جا کے دھندھا ختم ہو جاتا ہے، یہ ہے شہاب ثاقب، روشن ستارہ، یہ بنائے بھی انہی کے لیے، رجوما للشیاطین، اللہ فرماتا ہے یہ ان کو رجم کرنے کے لیے ہم نے بنایا، ان کو بھگانے کے لیے بنایا۔ وہ جب سناتے ہیں نا تو فرماتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ سن کے آ جاتے ہیں، وہ آسمان کے فرشتوں کی بات اچک کے لے آتے ہیں، فَيُقِرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيٍّ كَالدُّجَاجَةٍ، کیا کرتے ہیں پھر وہی بات اپنے دوسرے شیطان جن کے کان میں ڈالتے ہیں، کالدُّجاجہ، جیسے مرغی کو آواز سنا دیتی ہے کان میں ڈال دیتی ہے، تو یہ اس کی سن کے اس کے کان میں شجا کے دوسرے شیطانوں کے کانوں میں ڈال دیتی ہے۔ یہ بات آسمانوں میں فرشتوں میں ہو رہی تھی۔ آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُخَلِّطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِن 100 كَذِبَةٍ، وہ ایک بات تو سچی سن کے آ جاتے ہیں مگر اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں، 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ کبھی کبھی بات کرتے ہیں تو سچ ہو جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ وہ فرشتوں کی چوری چھپے بات سننے جاتے ہیں، شہاب ثاقب ان کو بھڑکاتا ہے، سونے لیتے ہیں ایک بات، پھر اس کے ساتھ 100 سے زیادہ جو جھوٹ ملا لیتے ہیں، نیچے آ کے کاہنوں نے جومیوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو سناتے ہیں تو لوگ بے وقوف بن رہے ہوتے ہیں۔ اور اس شیطان کو، جن کو بھیجو، میرے جن موکل ہیں، جنوں کو بھیجو، کیا ہے جن غیب نہیں جانتے، جو یہ کہے کہ جن غیب جانتے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جن غیب نہیں جانتے۔ آج قوم کا کیا حال ہے؟
اور جی جن نے آ کے بات بتائی تھی، اس کے جن موکلات ہیں انہوں نے بتایا جنہوں نے فلاں چیز ہے، اس طرح میں یہ جھوٹ ہے سارا۔ اس طرح کے عامل بیٹھے ہوتے ہیں دکانیں کھول کے اور بڑے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، کسی سے 10,000 لیں گے، کسی سے لاکھ سونے چاندی تک لے جاتے ہیں، اور عورتیں اس میں زیادہ بیوقوف بن رہی ہیں، زیادہ تر عورتیں اس میں بیوقوف بن رہی ہیں، اور یہ دکانیں چلا کے بیٹھے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ وہ ایک سچی بات ہوتی ہے جو چپ کے لے آتے ہیں اور 100 سے زیادہ اس میں جھوٹ ملاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ایک سچی بات میں جب 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیے جائے وہ بات کیا بن جائے گی؟ سراپا جھوٹ بن جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ یہی جنوں کا حال ہے۔ اور جن موکلات کسی کے ہوتے بھی ہیں تو اس طرح کے جھوٹ ملا کے آ کے اپنے صاحب کو سناتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں نے جنوں سے معلوم کر لیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح نہ ذکر پہ پڑے، یہ سب اس طرح کے جھوٹ بالکل جھوٹ ہے کہ جن غیب جانتے، جن غیب نہیں جانتے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ آگے دوسری حدیث میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت ہوئی فرمائی۔ آج ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں نا، یہ خود فٹ پاتھوں پہ سلیٹیں لے کے بیٹھے یا آستانوں پہ وہ بیٹھا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا بڑی سختی سے کیا۔ رواہ مسلم بن حجاج کو شیخ صحیح، امام مسلم بن حجاج کو شیخ نے اس کو اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ ان حفصہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاع الرافع، کہ کوئی اگر کسی نجومی کے پاس جائے، کاہن کے پاس جائے، عامل کے پاس جائے، الراف یہ سارے لوگ اس میں داخل ہیں، نجومی، عامل، کاہن، نعوذ باللہ غیر کی خبروں کے دعوے کرنے والا کو جھوٹا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جو کسی نجومی کے پاس جائے، کاہن کے پاس جائے، ایسے کسی شخص کے پاس جائے، فسألہ عن شیء، اور اس کے بارے میں مستقبل کی خبر پوچھے، اس کے بعد جا پوچھے تم حساب لگاؤ آگے کیا ہوگا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر تصدیق کرتے تو دار اسلام سکھائے جاتے ہیں۔ ایک انہیں پوچھے اور اگر پوچھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ 100% یہ سچ کہہ رہا ہے، تصدیق کر دے، وہ بندہ دار اسلام سکھا دے جو کافر ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جنوں مالوں کے پاس جائے، عاملوں کے پاس لوگ جا رہے ہیں، ہاں جی لگائے حساب، سلیٹ نکالے، نعوذ باللہ قرآن پہ عورتیں فائل نکال رہی ہیں، قرآن پہ، یہ بالکل حرام ہے، اس کی کوئی کسی کے پاس نہیں، قرآن کھول کے فائل نکال رہے ہیں، جہاں ایسے کھول دیا، ہاں جی یہ عورتیں نکال رہی ہیں، یہ دیکھیں معاشرے کی دیر لگ رہی، اس طرح غیب ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ غیب بذات خود جانتا ہے اپنے علم ازلی سے، اور اس نے اپنے انبیاء کو بطور وحی، بصورت خواب، بطور الہام عطا فرمایا ہے اپنے انبیاء اور رسولوں کو۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھتا ہے جو کہے کہ میں غیب جانتا ہوں یا جن غیب جانتے ہیں، نعوذ باللہ، تو اس کی 40 دن کی نماز کو وہ نکال دو، کیا کرتے ہیں عجیب کام ہوتا ہے، ہاں جی بتائیں کیا ہوگا، اچھا وہ سنا دیتے ہیں یہ ہوگا، بس وہ سارا دن اسی کو لے کے بیٹھ دو، فلاں نے جادو کر دیا، اس نے فلاں عامل نے بتایا تم پہ، اس نے کیا تو تمہاری نند نے کیا تو تمہاری ساس نے کیا تو فلاں نے کیا